بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم کلاس 9 کی اہم آیت دیکھیں گے۔ آپ کی جو اسلامیت کی بک ہے اس کی آیت نمبر 10 بہت اہم ہے۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی لوگ ہیں، چاہے وہ رشتہ دار ہیں یا کوئی غیر ہیں، وہ یتیموں کا مال اگر ناجائز طور پر کھائیں گے تو وہ اپنے پیٹ میں آگ بھریں گے۔ دیکھیں یتیم کسے کہا جاتا ہے؟ یتیم انہیں کہا جاتا ہے جن کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے اور والد کی جو جائیداد ہوتی ہے اس میں صرف ان کے اولاد کا حق ہوتا ہے، ان کے بچوں کا حق ہوتا ہے۔ تو جو بھی لوگ ہیں یا جو بھی غیر لوگ ہیں یا جو بھی رشتہ دار ہیں، وہ اگر کسی غلط طریقے سے یا ناجائز طریقے سے ان یتیم بچوں کا مال کھانے کی کوشش کریں گے یا لینے کی کوشش کریں گے تو وہ اپنے پیٹ میں آگ بھریں گے اور ایسے لوگوں کو اللہ پاک دوزخ میں ڈالے گا۔ اس کے الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں اس کے جو الفاظ معنی ہیں وہ MCQs میں آ سکتے ہیں۔ اس کا پہلا لفظ ہے یأکلون، وہ کھاتے ہیں۔ یأکلون، وہ کھاتے ہیں۔ بطونی، پیٹ، بطونی، پیٹ۔ سیصلون، ان قریب وہ داخل ہوں گے۔ سیصلون، ان قریب وہ داخل ہوں گے۔ سعیراً، بھڑکتی ہوئی آگ۔ سعیراً، بھڑکتی ہوئی آگ۔ ناراً، آگ۔ ناراً، آگ۔ اس آیت میں یتیموں کے حقوق اور ان کے مال میں خیانت کی سزا اور وعید کو بیان کیا گیا ہے۔ انسانی معاش میں مال و دولت کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کو جائز اور حلال طریقوں سے کمانا عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق کا بیان کیا ہے اور ان کے مال میں خیانت کی سزا سنائی، یعنی کہ جو لوگ ان کے مال میں خیانت کرتے ہیں اس کے لیے سزا اور وعید بیان کی ہے۔ انسانی معاش میں مال و دولت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جائز اور حلال طریقوں سے کمانے کو بھی اللہ تعالیٰ نے عبادت میں شمار کیا ہے، یعنی کہ جو لوگ حلال طریقے سے اور محنت سے روزی کماتے ہیں یا مال و دولت کماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی عبادت میں شمار کیا ہے اور اس پر ثواب بھی ملے گا۔ جبکہ باطل طریقوں سے مال جمع کرنے کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے، یعنی غلط طریقوں سے یا ناجائز طریقوں سے مال کو جمع کیا جائے گا یا کمایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بہت سزا رکھی ہے۔ عام لوگوں کے مقابلے میں اگر کمزور، ضعیف، یتیموں اور مسکینوں کے مال میں ناجائز تصرف اور خیانت کر کے ان کی اس طرح حق تلفی کی جائے تو یہ اور بڑی برائی کی بات ہے۔ یعنی کہ عام لوگوں کے مقابلے میں جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، ضعیف لوگ ہوتے ہیں، یتیم لوگ ہوتے ہیں یا مسکین ہوتے ہیں، ان کے مال میں اگر خیانت کی جائے گی یا ان کی حق تلفی کی جائے گی تو یہ تو اور زیادہ برائی کی بات ہے، یعنی کہ اس پر اور زیادہ سزا ملے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے مال کو ظلم کے طور پر ناحق طریقے سے ہتھیانے اور ناجائز استعمال کرنے والوں کے لیے فرمایا ہے کہ وہ جو کچھ بھی اس طرح کھاتے ہیں گویا وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ جھونک رہے ہیں۔ یعنی کہ جو لوگ بھی ناجائز طریقے سے یتیموں کا مال کھائیں گے تو یہ ایک طریقے سے ان پر ظلم ہوگا اور ان کے لیے آخرت کے جھلسانے والی آگ الگ سے تیار ہے۔ حدیث میں بھی یتیم کے مال کھانے کو بڑے گناہوں میں شمار کیا گیا ہے۔ دیکھیں یہ بات آیت میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے کہ یتیم کے مال کھانے کو بڑے گناہوں میں شمار کیا گیا ہے، یعنی کہ اس کو بہت بڑا گناہ مانا جاتا ہے۔